बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क्या आप जानते हैं जमीन पर बनने वाला पहला मकान कौन सा है? जवाब: जमीन पर बनने वाला पहला मकान खाने काबा है। सवाल: दुनिया में सबसे पहले कौन सी फसल काश्त की गई थी? जवाब: जौ की फसल काश्त की गई। सवाल: मौत से इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा थोड़ा टेढ़ा हो जाता है? जवाब: मौत की वजह से इंसान के जिस्म का कोई भी हिस्सा टेढ़ा नहीं होता। सवाल: हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या है? जवाब: हजरत अब्दुर्रहमान बिन सखर। सवाल: कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करने चाहिए? जवाब: कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने चाहिए। सवाल: कुरान पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने का कफारा क्या है? जवाब: कोई कफारा नहीं है। सवाल: हज अदा करते वक्त कोई गलती हो जाए तो क्या किया जाता है? जवाब: बकरा ज़िबा किया जाता है। सवाल: क़यामत से पहले अरबों में कौन सी बुराई पैदा हो जाएगी? जवाब: बुत परस्ती। सवाल: आँख, नाक, कान और पित्ते का ऑपरेशन से मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: आँख, नाक, कान और पित्ते का ऑपरेशन से मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम अबुल कासिम ज़हरवी है। सवाल: जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इसे किस नाम से याद किया जाता है? जवाब: जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इसे मकाम इब्राहीम के नाम से याद किया जाता है। सवाल: हिजर अस्वद की शक्ल गोल है या बेज़ुई? जवाब: हिजर अस्वद बेज़ुई शक्ल का एक सिया पत्थर है। सवाल: तहज्जुद की नमाज सुन्नत है या नफल है? जवाब: सुन्नत और नफल दोनों है। सवाल: सूरह बकरा कौन से गैर मजहब के लोगों को इस्लाम की दावत देती है? जवाब: यहूदियों को।
سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ جواب: برف میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل مردود کا سر کس نے قلم کیا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ سوال: مقام ابوا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون واپس لائی تھی؟ جواب: حضرت ایمن رضی اللہ عنہا واپس لائی تھیں۔ سوال: حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر ابو لہب نے کون سی باندی کو آزاد کر دیا تھا؟ جواب: حضرت صہیبہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا تھا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ جواب: ریکارڈ ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ سوال: ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب: ایک انسانی جسم میں 6 بار روح ڈالی جاتی ہے۔ سوال: غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تھے؟ جواب: ایک مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سوال: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام ام القرا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ایوب علیہ السلام اور یوحب علیہ السلام کے ناموں سے ہوا ہے۔ سوال: جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: حرام کمائی والا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔
سوال، قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں موت کا ذکر 145 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، حروف مقطعات سے کیا مراد ہے اور ان کے معنی کون جانتا ہے؟ جواب، الف لام میم یا سین تا ہا وغیرہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سوال، بنو قریظ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے کس جنگ میں بد عہدی کی تھی؟ جواب، بنو قریظ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے جنگ احد میں بد عہدی کی تھی۔ سوال، الٹا سونے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، الٹا سونا روح اور جسم کو کمزور بنا دیتا ہے۔ الٹا سونا شیطان کی صفت ہے اور کروٹ بدل کر سونا مومن کی صفت ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے، یہ بتائیں جیش العسر تنگی والا غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب، غزوہ تبوک کو کہتے ہیں۔ سوال، عورت کا وہ ایسا کون سا روپ ہے جو سب دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا شوہر نہیں دیکھ سکتا؟ جواب، بیوہ کا روپ ہے جو سب دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا شوہر نہیں دیکھ سکتا۔ سوال، مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی قیمت ادا کی تھی۔ سوال، قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 6 مرتبہ۔ سوال، داڑھی کس پیغمبر کے بعد لازمی ہو گئی تھی؟ جواب، حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کے بعد داڑھی لازمی ہو گئی۔ سوال، حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کو ایک جماعت کو کس کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جواب، حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو جہاد سے فرار ہونے کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی۔ سوال، تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ جواب، تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خواتین سے نکاح کیا تھا؟ جواب، 8 خواتین سے۔ سوال، عمرہ کرنے والوں پر کون سا طواف فرض ہے؟
जवाब, उम्रा करने वालों पर तवाफ उम्रा फ़र्ज़ है। सवाल, क्या आप जानते हैं वज़ू के क्या मतलब है? जवाब, वज़ू सफ़ाई का एक अमल है। सवाल, नमाज के कितने अरकान हैं? जवाब, नमाज के 6 अरकान हैं। सवाल, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था? जवाब, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू थे। सवाल, इस्लाम का कौन सा फ़र्ज़ रुकन है जिसको काफिर भी अदा करते हैं? जवाब, रोज़ा है जिसको काफिर भी अदा करते हैं। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ आबाद थे? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में आबाद थे। सवाल, कौन से नबी अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। सवाल, वो कौन सा फर्ज अमल है जो लोगों को दिखाकर करना चाहिए? जवाब, ज़कात फर्ज अमल है जो लोगों को दिखाकर करना चाहिए। सवाल, कौन से दो हाथ हैं जिनके अलग होने से पहले ही अल्लाह ताला इनकी मगफरत कर देता है? जवाब, मुसाफा करने वाले दो हाथ हैं जिनके अलग होने से पहले ही अल्लाह ताला इनकी मगफरत कर देता है। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कत्ल के कितने दिन बाद कौम समूद पर अज़ाब नाजिल हुआ? जवाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कत्ल के 3 दिन बाद कौम समूद पर अज़ाब नाजिल हुआ। सवाल, लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह अन्हो की रवानगी के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने किस सहाबी को रोक लिया? सवाल, लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह अन्हो की रवानगी के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने किस सहाबी को रोक लिया? सवाल, हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के किस बेटे को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने पाला था? जवाब, हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हो को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने पाला था। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की औलाद थे? जवाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद से थे। सवाल, मालिक बिन नवेरा कौन था और इसे किसने कत्ल किया? जवाब, मदी नबूवत सजा का साथी और उसे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कत्ल किया।
سوال، غزوہ خندق کا دوسرا نام احزاب کیوں ہے؟ جواب، اس لیے کہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی۔ سوال، ابو جہل کس غزوہ میں ہلاک ہو گیا تھا؟ جواب، ابو جہل غزوہ بدر میں ہلاک ہو گیا تھا۔ سوال، برناباس یوحنا کس نبی کے ساتھی تھے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ سوال، 3 دن لگاتار کیا پڑھنے سے ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ جواب، سورہ مزمل کو 3 دن لگاتار 41 بار پڑھنے سے ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ سوال، سوتے وقت کون سی چیز سرہانے رکھنے سے انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے؟ جواب، موبائل فون۔ جواب، شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھیں؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں 10 مساجد تھیں۔ سوال، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تلاوت سورہ مریم کے جواب میں کس نے کہا تھا؟ خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر نور ہیں۔ جواب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تلاوت سورہ مریم کے جواب میں شاہ نجاشی نے کہا تھا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر نور ہیں۔ سوال، سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے؟ جواب، سب سے آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کون سا لفظ نکلا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے لفظ الحمدللہ نکلا تھا۔ سوال، حضرت ایوب علیہ السلام کی صحتیابی کس طرح ہوئی؟ جواب، اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور صحتیاب ہو کر باہر نکلے۔ یہ سب کچھ چشم واحد میں ہوا۔ سوال، حبشی حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل میں سے ہیں؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے حامی حبشی پیدا ہوئے۔ سوال، وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب، مسجد غمامہ۔
سوال: صبر کی لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: صبر کی لغوی معنی ہے روکنا یا سہارنا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا کی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں نماز ادا کی۔ سوال: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح عتبہ بن ابو جہل سے ہوا۔ سوال: پیٹ پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: پیٹ پر بال آنا سستی کی علامت ہے۔ سوال: کس رنگ کے جوتے پہننے سے عورت ہمیشہ خوش رہتی ہے؟ جواب: پیلے رنگ کے جوتے پہننے سے عورت ہمیشہ خوش رہتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے کپڑے کس دن پہنے تھے؟ جواب: جمعے کے دن نئے کپڑے پہنے تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کی بچ جانے والی قوم کہاں جا کر آباد ہوئی؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کی بچ جانے والی قوم یمن میں جا کر آباد ہوئی۔ سوال: قرآن شریف کا دل سورہ یاسین کس منزل میں ہے؟ جواب: قرآن شریف کا دل سورہ یاسین 5ویں منزل میں ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی تھی؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق جنگ اوتاس میں استعمال کی گئی تھی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کی میراث رہی ہے؟ جواب: تابوت سکینہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کی میراث رہی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام نبی نوح انسان تک کس کے ذریعے پہنچایا؟ جواب: فرشتے کے ذریعے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال طہارت کی وجہ سے مسواک کو بار بار کس زوجہ مطہرہ سے دھلوایا کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال طہارت کی وجہ سے مسواک کو بار بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دھلوایا کرتے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں آیات شفا کتنے مقامات پر موجود ہے؟ جواب: 6 مقامات پر۔
سوال: سب سے پہلے کس نبی نے ناک میں پانی ڈالا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالا تھا۔ سوال: شب قدر کی رات چاند کیسا ہوتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ سوال: قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا کس گناہ کا مرتکب ہوگا؟ جواب: قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کس جگہ جہاد کرنے والے پر جنت واجب ہوگی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سمندر میں جہاد کرنے والے پر جنت واجب ہوگی۔ سوال: جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا؟ جواب: جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک اصغر کیا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی کتنی آیات میں ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی 4 آیات میں ہے۔ سوال: معراج سے پہلے امت پر کون سی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: معراج سے پہلے امت پر 2 نمازیں فجر اور عصر فرض تھیں۔ سوال: مصر کو کس صحابی نے فتح کیا؟ جواب: مصر کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ سوال: زیادہ بخار میں کون سا دودھ پینا مفید ہے؟ جواب: بکری کا دودھ۔ سوال: جسم کے کون سے حصے کے بال کھینچنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: ناک کے بال کھینچنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ سوال: کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں کے احمقانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ جواب: کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں کے احمقانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ ایک ہیبت ناک چمک اور کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ کوئلہ ہو گئے۔ سوال: نزول کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ کون سی سورت ہے؟ جواب: نزول کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ 5ویں سورت ہے۔ سوال: کیا ساس سسر کو امی ابو کہنا جائز ہے؟ جواب:
ساس و سسر ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کے حقوق وہی ماں باپ کے ہیں، اس لیے ان کے ادب و احترام میں انہیں ساس و سسر کے بجائے امی اور ابو کہہ سکتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں بلکہ معاشرتی مسئلہ ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، یہ مسئلہ صرف جواز کا ہے، یعنی سسر کو ابو اور ساس کو امی کہنا جائز ہے، ضروری اور واجب نہیں۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ سوال: حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سوال: کون سا ایسا درخت ہے جس کا تنا اگر بہت موٹا بھی ہو تو اس میں لکڑی نہیں ہوتی؟ جواب: کیلے کا درخت ہے جس کا تنا اگر بہت موٹا بھی ہو تو اس میں لکڑی نہیں ہوتی۔ سوال: سورہ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ جواب: سورہ کہف دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کس فعل کو قتل سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں فتنہ و فساد کو قتل سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے۔ سوال: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب 2 جوتیاں اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے۔ سوال: کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: مومن کے دل خوش کرنے والی عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ سوال: قرآن پاک میں کتنے درختوں کے نام ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں 3 درختوں کے نام ہیں۔ جواب: کس نبی کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح کب دیا؟ جواب: ملک شام کے سفر سے لوٹنے کے 2 ماہ 25 یوم بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام دیا،
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا جان کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے بلا حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز، جس کو پڑھنے سے بلا حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا؟ جواب: سورہ مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: حج کب سے کب تک ہوتا ہے؟ جواب: ذوالحجہ 9 سے 12 تک ہوتا ہے۔ سوال: جناب فتیہ رضی اللہ عنہ کتنا عرصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ جواب: جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ تقریباً 25 سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں۔ سوال: نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ جواب: نبوت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: کس گناہ کی وجہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی؟ جواب: زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی۔ سوال: نماز جمعہ میں دوسری اذان کن صحابی نے شروع کروائی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ میں دوسری اذان شروع کروائی تھی۔ سوال: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ 1200 قبل مسیح میں ہوا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی کی تعمیر میں لگے۔ سوال: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ جواب: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ ایک چونٹی نے بدل دیا تھا۔ سوال: مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کہاں ہوئی؟ جواب: مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ میں ہوئی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ سوال: یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن گردانتے ہیں؟ جواب: یہودی 2 فرشتوں کو مانتے ہیں۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت سورۃ النساء آیت نمبر 127 ہے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سوال: کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ جواب: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے دارالسلام کا نام دیا گیا۔ سوال: کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی۔ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام حضرت عبد الرحمن صخر ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پینے کے بعد کلی کرتے تھے؟ جواب: سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ فائدہ: معلوم ہوا کہ چکنائی والی چیز کھا کر کلی کرنی چاہیے۔ سوال: وہ کون سی قومیں ہیں جنہوں نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں گئیں؟ جواب: یہود و نصارہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں گئیں۔ سوال: طلوع آفتاب تک کس نماز کا وقت باقی رہتا ہے؟ جواب: طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔